وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا مال ہے اگر تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تب، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو تو سنو کیسے کتنا، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تم کو 1/4 ملے گا تمہاری بیوی کے مرنے کے بعد، مما ترکنا، جو کچھ وہ چھوڑ کے جائے گی، من بعد وصیت، پہلے اس کی صحیح جائز وصیت کو پورا کیا جائے گا، وہاں پر دان دیا جائے گا، صدقہ خیرات کی جائے گی، یا قرض ادا کیا جائے گا، او دین، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اگر تم مر گئے اور تمہاری بیوی زندہ ہے تو انہیں 1/4 ملے گا، سارے مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، چوتھا حصہ تمہاری بیوی کا ہوگا اور 3 حصے میں سے باقی رشتہ داروں کا، مما ترکتم، جو تم چھوڑ کے گئے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو تمہاری بیوی کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، 8ویں حصے کا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری پراپرٹی کے 8 حصے کیے جائیں گے، 8 جگہ تقسیم کی جائے گی، ایک حصہ تمہاری بیوی کو دے دیا جائے گا، مما ترکتم، جو تم چھوڑ کے گئے، من بعد وصیت، پہلے تمہاری جائز اور حلال وصیت کے مطابق دان صدقہ خیرات کسی چیریٹیبل ادارے، مسجد، مدرسے یا کسی مشن، دعوت کے مشن، لوگوں کو گیان پھیلانے پہنچانے کے لیے، اس مشن کے لیے جو تم نے وصیت کی ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، رشتہ داروں کو ان کے حق نہ مارا جائے، تو وہ پہلے پورا کیا جائے گا، یا جو قرض تم چھوڑ کے مرے پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس میں سے تمام قریب اور دور کے رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے گا، توصون بها او دین، وان کان رجل یورث کلالہ، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں انشاءاللہ۔